نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غضب ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر انہاں لوکاں دا ذکر کراں گے جنہاں دے بارے اللہ سونے نے اپنے حبیب نو آکھیا سونا تسی انہاں واسطے استغفار کرو یا نہ کرو، یہ برابر ہے تے اللہ بدکار قوماں نو ہدایت نہیں دیندا۔ قرآن کریم دی سورہ منافقون دی 6ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، سونے رب نے اس آیت پاک دے اندر فرمایا کہ برابر ہے خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ جل شانہ انہاں نو ہرگز نہیں بخشے گا تے بے شک بدکار قوم نو اللہ ہدایت نہیں کردا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین اس واسطے آپ گندیاں لوگوں واسطے بھی دعاواں کردے آ، چاہندے ہدایت تے آ جانا، سچے دلوں ایمان لے آن، سچی توبہ تانوں سو کرن، قرآن و سنت پہ عمل کرنے، جماعت اہل سنت دے نال رہنا اور دل دی آئینے دل دی آنکھاں دی دے مولا دی نعمت حاصل کرنا جس مقصد واسطے اللہ نے انہاں دنیا دے پیدا کیتا، طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دس دتا۔ لیکن جنہاں روزے الست صرف کنڈیاں اتنے تے بلا کیا سگا، دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سگا، یہی روزے الست جی دے بارے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے الستو بربکم سنیا دل میرے روح کالو بلا کو کہندے ہو، حب وطن دی غالب ہوئی ایک پل چین لڑ نہ دیندے ہو۔ روزے الست ساری روحاں نو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ چ بلا کے پیدا کرن تو بعد پوچھیا سگا اور اپنے حبیب تے ایمان دا عہد بھی لیا سگا۔ سونے رب نے کیا سی الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہے؟ تے کافراں منافقاں دی روحاں نے کنڈیاں اتنے بلا کیا سی، لیکن سچے مومناں نے دلوں بلا کیا سگا، زبان دے نال نال۔ تے جنہاں کافراں نے اس راہ تو منہ موڑ لیا سی، سونے رب نے انہاں نو اپنی لسٹ روزے الست ڈیلیٹ کرتا سگا۔ یہ دنیا وچ بھی آگے دنیا نعمتاں پیچھے دوڑے رہندے ہیں، کدے رب طرف نہیں جاندے، راہ مولا دا مسافر نہیں بنتے، شیطانی علماں جڑ جے رہندے ہیں، نفس و مارا دیاں خواہشاں پیچھے لگ کے اپنے دوئے جہان برباد کر لیندے ہیں۔ تو سنے رب نے آکھیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی انہاں واسطے استغفار کرو میرے کو یا نہ کرو، یہ برابر اینا نہیں مننا ہے گا۔ اس لیے قرآن سن رب نے دسیا کہ دلوں میں مہر لگ چکی ہے، میں مہر لاتی ہے صرف اس واسطے کہ انہوں نے میری طرف آن دا ارادہ ہی چھڈتا، شیطان نو شیطانی پروگراماں نو سب کچھ سمجھ لیا، اپنے نفس دے پیچھے لگ گئے، نفس شیطان دنیا ماسو اللہ دے خلقی اسباب و ارباب دے پجاری بن گئے ہیں اور انہوں دے پجاریاں دے پجاری بن گئے ہیں۔
تے لذات، شہوات، خواہشات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، بلیک میلنگ، کنجوسی، مایوسی، نا امیدی، اور اللہ رسول دیاں نافرمانیاں جڑ کے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جدو انہاں میری طرف آن دا ارادہ ہی چھڑتا، میرے تے ایمان لے آن دا ارادہ ہی چھڑتا اور دلوں ایمان نہیں لے آندا، تو سن رب نے فرمایا پھر میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ میں دلاں تے کناں تے کھر پھر مہر لاتی ہے نا واسطے پھر دردناک عذاب ہے۔ اس دنیا جی اللہ دی پکڑ جاندے نا، سکھ چین گواچ جاندا، رنگ برنگیاں بیماریاں، بے چینیاں، بے سکونیاں اور رنگا رنگ جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں ہی پھنس جاندے نے، قبر سے بھی اگ بڑھدی، اگے بھی جہنم انہاں لوکاں واسطے تیار ہے۔ تے اللہ سونا فرماندا کہ میں پھر لوکاں نوں ہدایت نہیں دیندا ہے گا، یہ نہیں میں انہاں نوں ہدایت دینا جڑے تمام شیطانی نظاماں تو منہ موڑ کے، دستوراں منشوراں تو منہ موڑ کے، قرآن و سنت دے منشور دستور نظام نو مضبوطی نہ پھڑ دے، میرے آخری پیغام تے یہ روح دے مطابق عمل کر دے، تے پھر پیشوا کولوں رحمانی توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے راہ مولا دے مسافر بن دے، اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مثلا ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر دے، جہدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیر مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ بقول شاعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، زب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پوچھا کہ یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں، میرے ماں باپ جناب تے قربان ہو، اللہ سمجھ کتھے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے دل وچ ہے۔ قرآن پاک سے رب نے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگتوں میں نیڑے ہوں، میں تھوڑے نفساں سے تسی کیوں نہیں دیکھ دے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ فَثُمَّ وَجْهُ اللہ، اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ بہرحال آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ انسان نے چاہیے سچے دل و ایمان لے، سچی توبہ تن نصوح کرے، راہ مولا دا مسافر بنے، دیدی مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے دن رات کوشش کرے۔ تے اللہ دا قرآن چ وعدہ ہے کہ جڑا ساڈی راہ کوشش کر دے آ پھر اسی انہوں اپنے دیدار ضرور کرنے، اور یہی سیدھا رستہ ہے اللہ تک جاندہ، جیسا کہ رب نے قرآن چ دسیا وَلَلَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ، قرآن پاک سے رب نے دسیا ورنہ اِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی آ کے سن، رب فرماندا کہ میں زمین و آسمان چ کتے نہیں سماندا، بندہ مومن دے دل وچ سما جانا۔ تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سنا فرماندا کہ مومن دا دل اللہ دا عرش ہے، اللہ ایسے دل چ جلوا رہا ہوندا، لیکن جب دل پاک ہو جائے گا فنائے نفس فنائے قلب دیاں نعمتیں حاصل ہو جانے گیا، اندر سارا نورانی ہو جائے گا، اندر ہر نیگیٹو انرجی جل جائے گی۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اس بڑے گناہ گار ہیں، فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سارے پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخر ساڈی مدد فرمائی، اپنی دائمی تعداد دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرما اللہ، بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔